اچھا وہ سب یہ حدیث شریف ہے کہ کھانا پیٹ سے کم کھاؤ، کیا پیمانہ ہے ناپنے کا؟ پیٹ سے کم سے مراد؟ دیکھیے میں نے ابھی شروع میں ہماری بات ہوئی تھی، کھانا ضرورت کے تحت کھایا جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی چلانے کے لیے، تو اس لیے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سب سے برا برتن جسے بھرا جائے وہ پیٹ ہے۔ اور ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ ڈکار لے رہا تھا تو آپ نے فرمایا اپنے ڈکار کو کم کرو، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیاسا بھوکا وہی ہوگا جو زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ تو یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے، تو ہمارے بھائی بہن مسلمان بھائی بہنوں کو جاننا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کھانا ہی ہے تو 3 حصے پیٹ کے کر لیے جائیں، ایک حصے میں کھانا آ جائے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ یعنی اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ جناب اب نہ پانی پینے کی گنجائش نہ سانس لینے کی، بعض اوقات تو سانس بھی نہیں لی جاتی ہے، اتنا کھا لیا جاتا ہے۔ تو اس چیز میں احتیاط کریں، اور نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کرنا انسان کو ہزاروں بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ آج جو کولیسٹرول کا مرض ہو رہا ہے اور دیگر جو بلڈ کے امراض پیدا ہو رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ غذائیت بلڈ میں شامل ہوتی جا رہی ہے جو بعد میں کولیسٹرول کی صورت میں دیگر یوریا کی مختلف صورتیں اختیار کرتے جا رہی ہے، اور ہم بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کم کھائیں گے تو پھر باڈی جو ہے ان کو یوز کر لیتی ہے، وہ فیٹس جو جسم میں جمع ہو جاتی ہے، چونکہ ہم لوگ بھوکے رہنے کے عادی نہیں ہیں، ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اس وجہ سے بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہترین سنت ہے۔ بلکہ مجھے بات یاد آئی کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا اور اس نے آ کے اپنی کلینک کھولی، تو 1 سال تک وہ کلینک میں کرتا رہا۔ اس کے بعد کہنے لگا میں جا رہا ہوں واپس۔ پوچھا گیا کیوں جا رہے ہو واپس؟ کہا یہاں پہ تو کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تو بیمار بھی نہیں ہوتے تھے۔ ماشاءاللہ۔